بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جی تو فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی، آپ کا دوست ماسٹر عدنان، نیٹنگ ماسٹر عدنان۔ الحمدللہ 23 سال کا ایکسپیرینس ہے اور نیٹنگ کے بارے میں کافی کچھ علم ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نیٹنگ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن جتنا بھی جانتا ہوں پرفیکٹلی جانتا ہوں، پورا اتھینٹک جانتا ہوں اور پورے لاجک کے ساتھ جانتا ہوں۔ جی تو آج میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں شیئر کرنی تھیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو مین ٹاپک ہے نا، وہ ٹاپک ہے کہ آپ میرے کہنے پہ نیٹنگ مت لگائیں۔ کیونکہ آج مجھے ایک دوست نے کال کی ہے واٹس ایپ پہ، انہوں نے مجھے بولا ہے کہ بھئی کہ انڈسٹری تو بند پڑی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشینیں لگاؤ مشینیں لگاؤ مشینیں لگاؤ۔ بھئی میں کب کہہ رہا ہوں آپ کو مشینیں لگاؤ؟ میں تو آپ کو صرف اور صرف گائیڈ کر رہا ہوں کہ بھئی سدا کام بند نہیں رہتے، سدا انڈسٹری پاکستان کی بند نہیں رہتی۔ یہ وہی انڈسٹری ہے جس نے کہ پورے ایشیا پہ، پوری دنیا پہ راج کیا ہے اور الحمدللہ آج بھی کر رہی ہے۔ چلو پہلے ہمارے پاس تھے 100% بائر تھے کہ 100% ہمارے پاس جو بیرون ملک ممالک کے جتنے بھی پروگرام تھے، جتنے بھی آرڈرز تھے، وہ پاکستان ڈیل کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے یعنی کہ مہنگائی اور معیشت نے اور ہمارے سیاستدانوں کی غلط پلاننگ نے، اور پھر اس کے بعد ہماری باہمی انفرادی اجتماعی مفادات نے اس انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، اس معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ اس میں سے سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ میں اپنے آپ پہ لیتا ہوں، کیونکہ میں بھی اس پاکستان کا شہری ہوں، میں بھی ایک پاکستان کا باسی ہوں، رہنے والا ہوں، کہ میں اپنے آپ کے اوپر کریڈٹ لیتا ہوں کہ بھئی میں نے بھی لاغرضی کر کے اور پھر اس کے بعد منافقت کر کے، پھر اس کے بعد ٹائم پاس کر کے، پھر اس کے بعد بدنیتی سے کام کر کے میں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اگر ہر بندہ میرے ملک کا، اس پاکستان کا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لے نا، دیکھ لے کہ بھئی میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، تو شاید وہ کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے خود کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ کیونکہ آج کل ہمیں دوسروں کی خامیاں تو نظر آتی ہیں، ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی کہ ہم کتنے دودھ سے نہائے ہوئے ہیں، کتنے دودھ دھلے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کی باتیں، ہم اپنی غلطیوں کے اوپر وکیل تو بن جاتے ہیں اور دوسرے کی غلطی دیکھ کر ہم ڈائریکٹلی جج بن جاتے ہیں۔ تو بھائی میرے کہنے پہ آپ نیٹنگ مشینیں نہ لگاؤ، میری کسی بات پہ آپ عمل نہ کرو۔ میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں اور بڑے ہی یعنی کہ دوسرا افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور بھائی کہ میں نے اگر یہ یوٹیوب پہ چینل بنایا نا نیٹنگ کے ریلیٹڈ، تو میں نے اس میں اپنے نیٹنگ کے بارے میں ہی انفارمیشن دینی ہے۔ اور میں نے سب سے پہلے اپنے جتنے بھی میری چینل کے اندر ویڈیوز ہیں آپ چیک کر لیں کہ میں نے ہر ویڈیو کے اندر سب سے پہلے یہی بتایا ہے کہ آپ نے پہلے مارکیٹنگ خود کرنی ہے۔ جب آپ مارکیٹ میں نکلیں گے تبھی جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے، مارکیٹ کا رجحان کس سائڈ پہ ہے، کون سے فیبرک کا سیزن کتنا ہے، کون سے فیبرک کا سیزن کتنا ہے، کریب کتنا عرصہ چلتی ہے، انٹرلاک کتنا عرصہ چلتی ہے، سنگل جرسی کتنا عرصہ چلتی ہے، فلیس کتنا عرصہ چلتی ہے، یہ آپ خود مارکیٹنگ کریں۔ بھئی اگر آپ نے مارکیٹنگ ہی نہیں کرنی، آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، آپ بس چاہتے ہیں کہ بھئی ادھر سے 10 لاکھ روپے کی نیٹنگ مشین لگا لی ہے گھر کے گراج کے اندر، تو آگے پھر پارٹیاں والے پورا فیصل آباد، پورا پاکستان جو ہے وہ تھکلا جائے گا کہ بھئی اس بندے نے تو نیٹنگ مشین لگا لی ہے اور اس کو تو بورے دینے ہیں، کیونکہ یہ واحد بندہ ایک ہی ہے جس نے نیٹنگ مشین لگائی ہوئی ہے پورے پاکستان۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
جتنی دیر تک آپ ٹھیک ہے آپ نے انویسٹ کیے ہیں، لیکن انویسٹ کرنے کے بعد جب تک کہ آپ نکلو گے نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نٹنگ ہے کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے، کیسے چلتی ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، کہ اس میں سوئی کون سی ڈلتی ہے، اس میں آئل کون سا ڈلتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر کوالٹی کون سی بنتی ہے، اس کو چلانے کے لیے آپریٹر کتنے پہ رکھنا پڑے گا، ماسٹر کتنے پہ رکھنا پڑے گا، ہر ایک چیز آپ نے خود مارکیٹنگ کرنی ہے۔ میرے چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہے، مس گائیڈ نہیں کر رہا میں آپ کو، اور نہ ہی میری کسی ویڈیو کے اندر میں نے کسی بھی بات کے اوپر کسی بھی بھائی کو میں نے مس گائیڈ نہیں کیا۔ اگر کسی بھائی کو میں نے مس گائیڈ کیا ہو تو میں حاضر ہوں، میرا یعنی کہ ویڈیو چینل کا جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر وہ اپنا کمنٹ کر سکتا ہے، اور کمنٹ کے اندر کافی ساری ویڈیوز کے اندر میں نے اپنے واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں اسے ٹوٹلی بات کلیئر کروں گا کہ بھئی کون سی میں نے اس کے ساتھ مس گائیڈ کی ہے۔ تو بھئی پہلے نمبر پہ آپ نے انویسٹ کرنے کے بعد خود ہی نکلنا ہے، خود جب آپ تک نکلو گے نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نٹنگ ہوتی کیا ہے اور اس سے آپ کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ میں بالکل حقیقی اور ایمانی بات بتا رہا ہوں کہ نٹنگ کی مشین کوالٹی، کوانٹٹی اور پروڈکشن کے حساب سے سب سے زیادہ پروفٹیبل بزنس ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ اتنا پروفٹ کسی بھی اور بزنس میں نہیں ہے جتنا کہ نٹنگ کے اندر ہے، کہ میں اس کی گارنٹی بھی دیتا ہوں، اور اگر کسی بھائی کو نہیں لگتا تو میں اس کو پوری کیلکولیشن نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ بھئی کیسے یعنی کہ آپ نے نٹنگ مشین چلانی ہے اور اس سے کیسے آپ نے پیسہ بچانا ہے، کہ کم از کم مہینے کا 2-2.5 لاکھ اس وقت اتنی مہنگائی کے اندر، بجلی مہنگی ہے، دھاگا مہنگا ہے، سب کچھ مہنگا ہے، کہ جو نیڈل پہلے آج سے 3 سال پہلے 32 روپے کی تھی، اب اس وقت وہ 64 روپے کی یعنی کہ ڈبل ریٹ ہو گیا ہے۔ اتنے زیادہ ریٹ ہونے کے باوجود بھی کہ مشین آپ کو پھر بھی اتنی بچت دے رہی ہے جتنی کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے دے رہی تھی۔ تو بھائی سیدھی سی کہ میں کسی کو مس گائیڈ نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ کوئی پوچھے تو صحیح مجھ سے کہ صرف میری ویڈیو دیکھ کے اس کے بعد صرف ویڈیو دیکھ لی ہے تو بھی آپ کو سارا پتہ چل گیا، تو نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے 23 سال لگا دیے ہیں اس نیٹنگ فیلڈ کے اندر، تو 23 سال کے اندر ہم نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے، ہم خود یعنی کہ مس گائیڈ ہوتے رہے، ہمیں بھی کافی مرتبہ لوگوں نے مس گائیڈ کیا ہے، لیکن وہ اس مس گائیڈ میں سے بھی ہم نے اپنے لیے راستہ نکالا ہے کہ نہیں بھئی اس راستے سے ہم نے آگے نکل جانا ہے، اور جو اگلے بندے نے راستہ بتایا تھا نا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا ہے، تب جا کے آگے نکلے ہیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے 8 اگست 1999 کو میں نے نٹنگ کا کام سٹارٹ کیا تھا اور پورے 23 سال ہو گئے الحمدللہ، کہ 23 سال کے اندر کافی اپس ڈاؤن بھی آئے ہیں، ہیلپر بھی رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپریٹر بھی رہا ہوں، پھر اس کے بعد کوالٹی چیکر بھی رہا ہوں، کوالٹی انچارج رہا ہوں، فلور انچارج رہا ہوں، سپروائزر رہا ہوں، اسسٹنٹ پروڈکشن مینیجر تک گیا ہوں، کہ الحمدللہ میری BA انگلش تعلیم ہے، اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنی ایجوکیشن کے حساب سے کہ کسی کو بھی اپنے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیا مقابلے کے اوپر، کہ اگر کوئی آیا نا مقابلہ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے بھی آ جاؤ، موسٹ ویلکم ہے، ہر لحاظ سے آ جاؤ، اور ابھی الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی ہے، اپنی محنت کی ہے، محنت کا اللہ پاک نے اجر دیا ہے، صلہ دیا ہے، تو میں اس وقت نٹنگ ماسٹر ہوں، اور کافی سارے جو فیکٹریز ہیں ان کو میں گائیڈ بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ میں ان کے جہاں جا کے میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں، ان کی مشینیں بھی سیٹ کر رہا ہوں، جو کہ مجھے ایز اے آپریٹر نہیں مانتے تھے، اب وہ مجھے بلا کے مجھ سے مشینیں ٹھیک کرواتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بات ہوگی تو مجھے بلاتے ہیں، ایسے تو نہیں کسی کو بلاتا۔ آج کل کے دور میں تو کوئی مہمان کو نہیں بلاتا کہ بھئی آجا ابھی تیرے کو گھر آجا کے تیرے کو چائے پانی پلائیں۔ تو بھائی پہلے مارکیٹنگ تو کرو، کم از کم مارکیٹنگ کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا۔ نٹنگ مشین آپ کو بچا کے دے گی، ٹھیک ٹھاک مارجن سے آپ کو بچا کے دے گی۔ میں تو موٹا یعنی کہ آپ کو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ
اس سے بھی زیادہ مارجن کی آپ کی بچت بن سکتی ہے اگر آپ نکالنا چاہیں، اور کلیہ اس کا میرے پاس ہے، میں آپ کو دوں گا۔ لیکن بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر میرے کسی بھائی کو بات میری غلط لگے نا تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں کہ بھائی آج سے میں نے بھی اپنی ایک تھوڑی سی روٹین چینج کی ہے۔ روٹین چینج کرنے کا میرا صرف اور صرف مقصد ہی یہ تھا کہ جو بھی بھائی مجھ سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر نیٹنگ کے ریلیٹڈ کوئی بھی مشورہ کرنا چاہے، کوئی بھی بات کرنا چاہے، میرے یعنی کہ واٹس ایپ حاضر ہے، اور میں خود حاضر ہوں اس کے لیے۔ اس کو ہر طرح کی تسلی کروں گا، ہر طرح کی گائیڈ کروں گا، ہر طرح کی اس کو بات کلیئر کروں گا۔ لیکن میرے صرف اور صرف ایک شرط ہے کہ بھائی کم از کم آپ اخلاق کے دائرے میں تو رہیں، بد اخلاقی کے اوپر تو نہ اتریں۔ بھلے وہ میرے بھائی پاکستان کے ہیں، بھلے وہ انڈیا کے ہیں، بھلے وہ انڈونیشیا کے ہیں، بھلے وہ ویتنام کے ہیں، تو جدھر کے بھی ہیں تو بھائی کم از کم آپ اخلاق کے دائرے کے اندر تو رہیں۔ اخلاق انسان کا جو ہوتا ہے نا، وہ مذہب نہیں سکھاتا، اخلاق مذہب سکھاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انسان کی تعلیم اور انسان کی ایجوکیشن اور اس کی جو اٹھنی بیٹھنی ہے نا، وہ بھی بتاتی ہے کہ بھئی یہ کس اخلاق کا بندہ ہے۔ کیونکہ اخلاق بھائی ایسی چیز ہے کہ آپ جس اپنے اچھے اخلاق سے کسی کو بھی آپ مار دے سکتے ہیں۔ جو چیز گالی نکالنے سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ آپ اپنے اچھے اخلاق سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی مٹھاس سے، اپنی زبان کی تاثیر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو بات کر رہا تھا بھائی پہلے مارکیٹنگ کے اندر آپ نے جو سب سے پہلے جو چیلنجز آپ کو سامنے آئیں گے وہ یہی آئیں گے کہ نئے بندہ جب مارکیٹ کے اندر گھستا ہے نا تو مارکیٹ والے اس کے کپڑے اتارنے تک جاتے ہیں۔ یہ میں صرف بات پاکستان کی نہیں کر رہا، یہ پوری دنیا کا ایک دستور بن چکا ہے کہ جو نیا بندہ کسی نئی فیلڈ کے اندر جاتا ہے نا، جس کو بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو وہ مار کھاتا ہے، اس کو بدظن کیا جاتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو مائنڈلی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ویسا ہے، ویسا نہیں ایسا ہے۔ تو جو اگلے بندے کا کام بن رہا ہوگا نا، وہ بھی کام بگڑ جائے گا۔ تو بھئی ایسے جو بندے ہیں، ایسے جو اللہ کے بندے ہیں، ایسے جو میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، جو کہ مارکیٹنگ کر کے بھی ان کو کچھ بھی یعنی کہ دوسرا حاصل نہیں ہو رہا، کوئی بھی ان کو پلہ نہیں پکڑا آ رہا، تو بھائی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے کمنٹ کے اندر میں دے دوں گا، تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کو کمپلیٹلی طریقے سے گائیڈ کروں گا، اور گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ اس کے ساتھ پورا ہر طرح کا ساتھ بھی دوں گا۔ اور بھائی ساتھ بھی دوں گا، اور ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ میں اس بھائی کے ساتھ کمپلیٹلی طریقے سے پورا 100% اس کو پورا لاجک، پورا کلیہ اور پورا طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا۔ یہ میرا آپ سب بھائیوں سے وعدہ ہے۔ اچھا، تو بھائی کافی سارے مسئلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر وہی بھائی جس کی وجہ سے، جس کی بدتمیزی کی وجہ سے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے، اگر بھائی وہ میری اس ویڈیو کو دیکھ لے تو بھائی میں اس سے ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں کہ بھائی بھلے اس نے بدتمیزی کی ہے، لیکن معذرت پھر بھی میں ہی کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو میری کوئی بات جو ہے وہ غلط لگی ہے، تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اور باقی بھائی آپ سب بھی بتائیں کہ میں نے کسی کو بھی مس گائیڈ نہیں کیا، کسی ویڈیو کے اندر بھی کسی کو ڈسارٹ نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میری کسی بھی بات کا اگر کسی کو برا لگے تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا۔